تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان کانفرنس، میں چاہتا ہوں کہ سیرت کا صرف ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے رکھوں جس سے ہماری زندگی کے تقریباً 20 سال جو ضائع ہو جاتے ہیں وہ کام کے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قبل اس کے کہ میں اس کی طرف آگے بڑھوں، آپ کے دلوں پہ دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ 20 سال کی زندگی ضائع ہو جائے، یا یہ پسند کرتے ہیں کہ 20 سال آپ آرام بھی کریں اور اللہ اس کو عبادت بنا دے؟ ہر انسان زندگی میں روزانہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، نیند لیتا ہے۔ اہل ایمان کی نیند اور طرح کی ہوتی ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی نیندیں اور انداز کی ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کی صبحیں، دوپہریں، شامیں مختلف ہوتی ہیں، ان کی راتیں بھی نرالی ہوتی ہیں، دیگر لوگوں کی راتیں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ اگر ایک شخص کی زندگی 60 سال ہے، جو اس امت کی اوسط عمر ہے، تو 60 میں سے 20 سال ہم نیند کی حالت میں گزارتے ہیں۔ وہی نیند اگر سنت کے مطابق ہو تو عبادت ہے، اور وہی نیند اگر سنت سے ہٹ کر ہو تو وہ 20 سال عبادت سے محرومی ہے اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیند کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، بلکہ کہا اس میں بہت ساری نشانی ہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو روحوں کو اپنے پاس پوری طرح اٹھا کے لے جاتا ہے۔ حین موتها، اس وقت جب موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت کا وقت نہیں ہوتا ان کی روحوں کو بھی اللہ نیند کے وقت اپنے پاس لے جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، پھر جن کے بارے میں اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے سوتے سوتے ہی بس ہمیشہ سو جانا ہے، تو ان کی روحوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کی ابھی زندگی ہوتی ہے کچھ وقت مقررہ کے لیے ان کی روحوں کو اللہ ان کے جسموں میں جانے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقین مانو کہ اس میں بھی بلا شبہ بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں نوجوان ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے، اور یہ نوجوان امت کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں بہت سوچتا رہا کہ سیرت کا کون سا موضوع بیان کروں۔ میں نے آپ کے لیے خصوصی انتخاب کیا ہے کہ لمبا چوڑا کام نہیں، کوئی پریکٹیکلی ہم کچھ کر لیں۔ بس آج کے اس پروگرام میں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنی نیند بس سنت کے مطابق کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت کی کیا برکتیں ہیں، سیرت میں کیا سعادتیں ہیں، سیرت میں کیا راحتیں ہیں، سیرت میں کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کیا دنیا کی بھلائیاں ہیں اور کیا آخرت کی بھلائیاں ہیں، جو سیرت کے ایک چھوٹے سے پہلو میں اللہ نے سمیٹ کے رکھ دی ہیں۔ تو اس امام الانبیاء کی پوری زندگی کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ نشانیاں ہیں، نشانیاں۔ نیند کا بہت تذکرہ ہے قرآن مجید میں، تقریباً 9-10 مقامات پہ تو نیند کا لفظ بول کے اللہ نے تذکرہ کیا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا
کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کہ ہم نے آسمان کو چھت نہیں بنایا۔ پھر اللہ نے اسپیشلی نیند کا تذکرہ کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ کیا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس نہیں بنایا؟ کہ ہم نے تمہارے لیے ایک روشن چراغ آسمانوں کے اندر اس کے چمکنے کے انتظام نہیں کیے؟ ان سے پوچھئے جو نیند سے محروم ہیں، نیند کیا ہوتی ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے۔ آج مغرب کی دنیا، امریکہ کی دنیا، یورپ کی دنیا، ویسٹ کی دنیا، جن کے نوجوانوں کے پاس جدید طرز کی گاڑیاں بھی ہیں، نئے نئے ماڈلز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، ویب سائٹس بھی ہیں، سڑکیں بھی خوبصورت اور سفر آرام دہ ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن آج ریسرچ بتاتی ہے امریکہ اور مغرب کا ایک نوجوان آج نیند کو اتنا ترستا ہے کہ ان کے 30% کے قریب نوجوان نیند لینے کے لیے نشہ کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، نیند کی گولیاں لیتے ہیں، نیند ہے کہ پھر بھی قریب نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو جنتی جنت میں نا فی شغل فاکہون، مزے کر رہے ہوں گے، آپس میں بیٹھے ہیں، جنت کے مشروب پی رہے ہیں، ایک دوسرے کے سے لے رہے ہیں، تبادلہ کر رہے ہیں، محبت سے لینے دینے کا سلسلہ ہے۔ اللہ جب جنتیوں کے ان انعامات کا تذکرہ کرتا ہے، اس جنت کے بھی کیا کہنے ہوں گے جہاں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا، صدیق کی رفاقت ہوگی، فاروق کی صحبتیں ہوں گی، عثمان غنی سے ملاقات ہوگی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلسل ان کے پاس اور صحابہ کے پاس آنا جانا ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے چہرے مبارک کا بھی انسانوں کو دیدار کروا رہے ہوں گے اور ان کے لیے انعامات کا اعلان کر رہے ہوں گے۔ جہاں اللہ نے جنتیوں کے یہ انعامات بتائے، وہاں ان کی ایک خوبی بیان کی۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ یہ سارے انعام ان کے لیے اس وجہ سے بھی ہوں گے کہ ان کی راتیں عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی تھی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
اہل ایمان کی راتوں کے تذکرے اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کیے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا میرے خاص بندے جو ہیں نا، رحمان کے بندے، ان کی یہ شان ہوتی ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ تو السابقون ہے نا، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، جو راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے پاؤں میں سوجن ہوتا ہے، وہ رات کے قیام میں تلاوتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوان بیٹوں کو ایک ایسا پیکج دینا چاہتا ہوں کہ آپ تہجد نہ بھی پڑھ سکیں، رات کو لمبا قیام نہ بھی کر سکیں، رات کو کئی پاروں کی تلاوت نہ بھی کر سکیں، آپ 21ویں صدی کے نوجوان ہیں نا، بس تھوڑا سا اپنا سٹائل بدل لیں، اپنا پیٹرن بدل لیں، اپنا انداز بدل لیں، اپنا رخ بدل لیں، اپنی نیت بدل لیں، بس نیت کے بدلنے کا تھوڑا سا آپ کو تأمل اور اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی، آپ ساری رات سوئے بھی رہیں گے، اللہ آپ کو پھر بھی تہجد جیسا ثواب دے دے گا۔ اتنا تو کر لیں گے نا۔ آپ کہیں گے شاید اب تہجد کی بات چلے، وہ تو بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، نوجوان بھی سعادت مند ہے جس کو جوانی میں یہ توفیق مل جائے۔ چلیں آپ کو آسان پیکج دیتے ہیں، اتنا تو آپ کر لینا، سوئیں گے آپ اتنا ہی جتنا پہلے سوتے ہیں، لیکن سونے کا انداز بدل جائے گا۔ سونا ایک کام ہے، ایک اسائنمنٹ ہے، ایک اہم ترین زندگی کا کام ہے۔ زندگی کے 20 سال اس میں گزرتے ہیں، جب تک سب سے پہلی بات آپ یہ نیت نہیں کرتے کہ میں نے اپنی نیند کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو سنت کے مطابق بنانا ہے، اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ نیت تو کریں نا آپ میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ کہ نیند کو، اس کی بھی ایک نیت ہے، صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک نیت ہے۔ نیت تو ایک دل کا ارادہ ہوتا ہے نا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ نے یمن میں جا کے دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ بھی کیسے نوجوان تھے، ایک ایک نوجوان پورے علاقے کو بدل دیتا تھا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ایک نوجوان نے اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینے کے ہر گھر کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ تو ان کی ذمہ داری لگی کہ آپ نے یمن میں دعوت کا کام کرنا۔ یہ چلے گئے، آپس میں پھر بیٹھ کے نا مذاکرات کرتے تھے کہ آج آپ نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا۔ کرتے کرتے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم رات کیسے گزارتے ہو، تم رات کیسے گزارتے ہو۔ رات گزارنے کے اپنے اپنے انداز ہیں نا۔ میں آج کے نوجوان بیٹے سے اگر پوچھوں، آپ نے بیان نہیں کرنا، بس اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، تم رات کیسے گزارتے ہو۔ رات بستر پہ لیٹتے ہوئے تمہارا سب سے آخری کام کیا ہوتا ہے، اور بستر سے اٹھتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، اور رات کے اوقات اور لمحات میں کیا ہوتا ہے، اور سردیوں کی راتوں میں، ان لمبی راتوں کے اندر آپ نے اپنی راتوں میں رب کا حصہ کتنا رکھا ہوتا ہے، اور نیند کو سنت کے مطابق کتنا بنایا ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کے صحابی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تم رات کیسے گزارتے ہو۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری رات تو وقفے سے گزرتی ہے، کچھ سوتا ہوں، جتنی دیر اونٹنی کے دودھ دونے میں وقت لگتا ہے اتنی دیر سو کے پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ کے تلاوت کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ کے قیام کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ معاذ ابن جبل آپ کیسے رات گزارتے ہیں؟ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایسے نہیں گزارتا، میں اچھی طرح نیند پوری کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، سو کے
نیند پوری کر کے رات کے آخری پہر میں پھر میں اٹھ جاتا ہوں اور اس وقت عبادت کرتا ہوں۔ اصل لفظ یہاں پہ آتے ہیں جو میں آج اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، جتنی میں یہ نیت رکھتا ہوں کہ میں تہجد پڑھوں گا، قیام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، میں نیند کے اندر بھی یہی نیت کرتا ہوں کہ میں اس نیت سے سوؤں گا کہ تازہ دم ہو کے اللہ سے باتیں کروں گا، تو میں اپنی نیت کے اندر بھی اتنے ثواب ہی کی امید کر کے اور نیت کر کے ہی نیند لیتا ہوں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ نیند میں بھی ایک نیت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کی نیند کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تبصرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس حدیث کو پڑھ کے، آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جیفتم باللیل حمار بالنہار، دن بھر گدھے کی طرح جھوٹے رہتے ہیں اور رات کو مردوں کی طرح سوئے رہتے ہیں، رات کو مرداروں کی طرح سوتے ہیں اور دن کو آپ نے مردے بھی نہیں کہا، مردار وہ جانور جو مرا ہوتا ہے، خصوصاً اس کو جیفہ کہتے ہیں، انسان کی لاش کو میت کہتے ہیں۔ کہا گیا رات کو مردار جانوروں کی طرح، جو مرے جانور ہیں ان کی طرح سوتے ہیں اور دن کو گدھے کی طرح جھوٹے رہتے ہیں۔ گدھے کے اندر دو کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں۔ اہل عرب جو ہیں وہ گدھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کم عقلی کے لیے، حماقت کے لیے، کہتے ہیں ابلد من الحمار، یہ بندہ تو گدھے سے بھی زیادہ کم عقل ہے۔ جو انگریز لوگ ہیں وہ گدھے کو محنت کے استعارے کے طور پہ لیتے ہیں۔ اچھا ان دونوں کو جمع کیا جائے تو دونوں چیزیں گدھے کے اندر ہیں۔ گدھا محنتی بہت ہوتا ہے لیکن بیوقوف بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ دن کو گدھوں کی طرح گزارتے ہیں، یعنی محنت بہت کرتے ہیں، کام بہت کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، 10 سبجیکٹس پڑھتے ہیں، لیکن وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ اس پوری زندگی کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، اپنی قبر کو، موت کو، آخرت کو بھولے ہوتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو پھر مردار جانوروں کی طرح سوتے ہیں، نہ کوئی نیت، نہ کوئی تیاری، دن بھر کے تھکے ہارے آئے اور بستر سے کے اوپر ٹھا کر کے گرے اور سو گئے۔ یہ ہے مرداروں والی نیند۔ جیفتم باللیل حمار بالنہار، اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ نیند میں نشانیاں ہیں عقل والوں کی، اس میں نشانی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو الحی القیوم ہے، جو سو جاتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا ہے، وہ کمزور بندہ ہوتا ہے۔ انبیاء سوتے رہے وہ الہ نہیں ہیں، اولیاء سوتے رہے وہ الہ نہیں ہیں، شہداء سوتے رہے وہ الہ نہیں ہیں۔ نیند کے اندر نشانی ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو الحی القیوم ہے۔ نیند میں نشانی ہے کہ اللہ آج جس طرح مجھے نیند آ رہی ہے، ایک دن ہمیشہ کے لیے میں نے سو جانا ہے،
ہے، نیند میں نشانی ہے کہ اللہ جس طرح رات تو مجھے سلاتا ہے، صبح جگا دیتا ہے، جب تو مجھے موت کی نیند سلائے گا پھر قیامت کے دن تو مجھے جگا بھی دے گا، تو مجھے اٹھا بھی دے گا۔ نیند کے اندر نشانی ہے کہ انسان سو جاتا ہے، وہ الحی القیوم دل کو کہتا ہے تو نے اپنا ورک جاری رکھنا ہے، دماغ کو کہتا ہے تو نے اپنا ورک جاری رکھنا ہے۔ دنیا پہلے سمجھتی تھی کہ نیند کے اندر انسان کے اعضاء ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں یا ساکت ہو جاتے ہیں یا منجمد ہو جاتے ہیں، لیکن آج دنیا کو پتہ چلا نہیں، اللہ نے جسم کا نظام ایسا بنایا ہے، انسان سویا ہوتا ہے، دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، پوری باڈی آرام اور راحت کے اندر بھی کچھ اوور ہالنگ کر رہی ہوتی ہے، انسان کے جسم کی ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ نئے سرے سے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ نیند کے اندر اللہ کی یہ بھی نشانی ہے کہ نیند کے اندر آپ کا جسم یہاں ہوتا ہے، روح اللہ کے پاس ہوتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے روح کو نیند کے اندر بھی چھوڑ کے خواب دکھا دیتا ہے، آپ یہاں لیٹے ہوتے ہیں، روح سیر کر رہی ہوتی ہے، کبھی آپ مدینہ پہنچے ہیں، کبھی آپ مکہ پہنچے ہیں، کبھی آپ بیت اللہ پہنچتے ہیں، اس میں نشانی ہے انسان کے لیے کہ پتہ چلتا ہے میرے جسم اور روح کا تعلق کیسا ہے۔ نیند کے اندر یہ بھی نشانی ہے جب انسان سویا ہوتا ہے اس کا روح کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، لیکن کنیکشن تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں روح و بدن کے 3 تعلق ہوتے ہیں، ایک وہ عالم تھا جب روح تھی اور جسم نہیں تھا، اب یہ عالم ہے کہ روح اور جسم کا پورا تعلق ہے، پھر ایک وہ دنیا آئے گی موت کے لمحات جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے گا، ایک چوتھی سٹیج بھی آئے گی، جیسے نیند کے اندر روح اور جسم کا تعلق کمزور سا ہوتا تو ہے لیکن پوری طرح نہیں ہوتا، قبر کے اندر بھی روح اور جسم کا تعلق اسی نوعیت کا ہوتا ہے یا اس کے قریب قریب ہوتا ہے۔ یہ لائٹ ہے نا، اس کے بھی پیچھے کنیکشن کے ساتھ 3 طرح کے تعلق ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ تعلق ہے کہ اس کی تار آپ کاٹ دیں، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بلب تو ہوگا لیکن اس کے اندر نہ روشنی نہ پاور، کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تار کٹ گئی۔ تو موت کے وقت روح اور جسم کا کنیکشن کٹ جاتا ہے، روح کی تار کٹ جاتی ہے، جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ بٹن آف کر دیں۔ تو نیند میں اور قبر کی دنیا میں بس ایک بٹن آف ہوتا ہے، اس دنیا سے تعلق ختم ہوتا ہے، لیکن عالم ارواح سے کچھ نہ کچھ تعلق جسم کا کسی لیول کا موجود ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ پیچھے کنیکشن بھی ہو، بٹن آن بھی ہو۔ یہ وہ والا کنیکشن ہے کہ اس وقت روح بھی موجود ہے اور جسم کے ساتھ تعلق بھی پوری طرح موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو نیند کا پہلا ادب کیا ہے؟ سمجھیں کہ سونا ایک کام ہے، اور مسلمانوں کی طرح سونا یہ تو بڑا اہم کام ہے اور زندگی کا تیسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ ضائع ہو گیا، اور پیغمبر نے تبصرہ کیا کہ آپ مرداروں کی طرح سوتے ہیں، جانوروں کی طرح سوتے ہیں۔ جانور بھی وہ جو مرے ہوتے ہیں، وگرنہ تو پرندے بھی سوتے ہیں، گھوڑے بھی سوتے ہیں، پھول بھی سوتے ہیں، نباتات بھی سوتے ہیں، درخت بھی سوتے ہیں۔ پوری کائنات پہ نیند کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے زندہ جانوروں سے بھی تشبیہ نہیں دی، جو بے فکر ہو کے سوتا ہے نا وہ مردار جانور کی طرح سوتا ہے۔ آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ کی نیند مردار جانور کی طرح ہے۔ آپ کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے۔
تو آپ کی نیند مردار جانور کی طرح ہے. آپ نے اہتمام کیا ہی نہیں کہ میں نے سنت کے مطابق نیند لینی ہے، تو آپ کی نیند مردار جانور کی طرح ہے. سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ یہ سیکھیں اور یہ سمجھیں کہ سونا ایک کام ہے، اس کی بھی ایک تیاری ہوتی ہے. آگے بڑھیے. دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ سونے کی تیاری آپ نے باقاعدہ بتائی. آپ نے فرمایا غلق الابواب، گھر کے دروازے بند کر دیا کرو. اوق الاسقیا، جو پینے کے مشکیزیں ہیں ان کے تسمے باندھ دیا کرو. غط الاناء، جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ دیا کرو. پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگو، اے میری امت کے لوگو، حتیٰ کہ جو اس کے علاوہ بھی باقی بھی گھر کے برتن ہیں ان کو بھی اوپر کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیا کرو. راتوں میں سے کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بیماریوں کی ہوا چلتی ہے، وہ ان برتنوں میں داخل ہو جاتی ہے، پھر اس سے میری امت کے لوگوں تم بیمار ہو جاتے ہو. کیا ادب سکھائے جا رہے ہیں. دروازہ بند کر دیں، بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانپ دیں، بسم اللہ پڑھ کے مشکیزے کو بند کر دیں. اس دور میں کوئی بوٹل ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو اوپر سے کور کر دیں. اس پہ عمل کا یہی انداز ہے نا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اطفئ السراج، جو چراغ ہیں ان کو گل کر دو، روشنیاں بجھا دو. ادب سکھائے. یہ تیاری ہو رہی ہے سونے کی. پتہ نہیں آپ کے کتنے ہی مسئلے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں کرتے. آپ کی کتنی بیماریاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ رات کو برتن کھلے رکھتے ہیں پھر ان کو ویسے ہی استعمال کرتے ہیں. آپ کی کتنی ہی بیماریاں اس وجہ سے ہوتی ہیں. یہ امام کائنات نے فرما دیا ہے نا. ان کے فرمائے پہ تو ہمیں ایسے ایمان ہونا چاہیے جیسے ایمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبید الرحمن ایک مہمان آیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سامنے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. اس سے بڑھ کے یقین ہونا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے. یہ ڈاکٹر تو نہیں نہ بتا سکتے، یہ بیچارے تو ظاہری دنیا کو جانتے ہیں. اور پیغمبر کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا ہے جو دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے. ان کے پاس تو جراثیم کے نظریات آ جائے ہیں اور اس کو بھی انہوں نے وہم کی دنیا بنا دیا ہے. پیغمبر نے وحی کے علم کی روشنی میں بتایا اور آپ نے کہا اطفئ السراج، چراغ گل کر دو. میڈیکل سائنس کو آج پتہ چلا کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے چھانے لگتے ہیں، جسم کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے، غالباً انہوں نے اس کا نام کو میلاٹونن یا اس طرح کا رکھا ہے کہ وہ اندر نیند کی تیاری شروع کر دیتا ہے، آپ کے باڈی میں ورک کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اندھیرے میں زیادہ کام کرتا ہے، روشنی میں کم کام کرتا ہے. اطفئ السراج، چراغ گل کر دو، روشنیاں بجھا دو. اور اللہ نے نیند کا اور اندھیرے کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا نا رات کا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضلي. اللہ نے یہاں بھی نیند کو اپنی ایک نشانی قرار دیا. تیسرا کام آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی جلیل سے اذا اخذت مضجعك او مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، جب تم سونے لگو تو ویسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو. آپ عبادت کرنے لگے ہیں، مرداروں کی طرح تھوڑا ہی سونے لگے ہیں. آپ تو عبادت
عبادت کرنے لگے ہیں. مومن کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے, اس کے لیے بھی وضو کا اہتمام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وضو فرض ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وضو ضروری ہے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وضو نہ کرنے سے انسان گناہگار ہو جائے گا, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وضو نہ کرنے سے انسان بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا, ایک سنت سے محروم ہو جائے گا. سونا ایک کام ہے, اس کی تیاری کی جا رہی ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں وضو کرو سونے سے پہلے, اور صحیح بخاری میں فرما رہے ہیں وضو کرو. وضو کے اندر نہ جانے کیا کیا برکتیں ہوں گی, کیا دن بھر کے جراثیم وضو کے پانیوں سے کیسے صاف ہو رہے ہوں گے, جسم کو کیسے تازگی ملے گی, گناہ کیسے جھڑ رہے ہوں گے, درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے. اور تو اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا طہروا اجسادکم طہرکم اللہ, تم اپنے جسموں کو پاک کرو, اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا. پھر فرمایا ما من مسلم یبیت طاہرا, جو بھی مسلمان باوضو ہو کے لیٹتا ہے, وضو کرتا ہے کہ سونا ہے اور غفلت کی نیند نہیں سونا ہے, وضو کرتا ہے کہ سنت کے مطابق سونا ہے. اور سردیوں میں وضو زیادہ مشکل ہے, اور جب زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ ثواب بھی زیادہ کر دیتا ہے. الوضوء علی المکارہ, جب اچھا نہ لگتا ہو تب وضو کرنا, پھر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو وضو کا آپ نے اہتمام کیا. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے, پھر اپنے بستر پہ لیٹتا ہے, پھر نیند لینے کی کوشش کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے الا وبات فی شعارہ ملک, اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جی اس نے اوپر کپڑے لیے ہوئے ہیں نا, جو چادر لی ہوئی ہے, جو کمبل لیا ہوا ہے, جو بلینکٹ لیا ہوا ہے, جو اوپر چیز لی ہوئی ہے, میرا بندہ اکیلا نہ رہے, اے میرے فرشتے تو نے اس کی چادر کے ساتھ جا کے لیٹنا ہے. اور ایک کام کرنا ہے کہ رات کے وقت جب بھی میرا بندہ کروٹ پلٹے گا اور اپنی سائیڈ بدلے گا, وہ فرشتہ اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, تو نے کہنا ہے اللہم اغفر لہو, اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے, انہو بات طاہرا, کیونکہ یہ وضو کر کے لیٹا ہے, یہ مرداروں کی طرح تھوڑا لیٹا ہے, یہ تو وضو کر کے لیٹا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وضو کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ قیامت کے دن اللہ روحوں کو ویسے اٹھائے گا جیسے دنیا میں ہوتے ہیں. اگر نیند کے اندر ہی اس کی موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن باوضو ہی اٹھے گا. حالانکہ وضو تو ٹوٹ جانا ہے, گہری نیند آنی ہے, وضو ٹوٹ جانا ہے. تو وضو کی اتنی برکت کس لیے ہے؟ تاکہ وہ غفلت کی نیند نہ سوئے, لاپرواہی کی نیند نہ سوئے, وہ بندہ مومن ہو کے سوئے, وہ موت کو یاد کر کے سوئے, وہ طہارت کا خیال کر کے سوئے, وہ پاکیزگی کا احساس کر کے سوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں, جو چوتھا ہم نے کام کرنا ہے نا, وضو کرنے کے بعد پھر آپ کی توجہ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ پھر کانوں میں ہیڈ فون لگا لے, فیس بک کھول لے, واٹس ایپ کی چیٹنگ کرنے لگ جائے, یوٹیوب کا کوئی چینل کھول لے, کسی سکرین کا بٹن آن کر دے اور وہ گند دیکھتے دیکھتے ہی سو جائے. اگر موت آئے تو کیسے اٹھے گا قیامت کے دن؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اے نبی کے ماننے والو,
تمہارے جینے کا یہ کیسا انداز ہے؟ کیا وہ بھی اس طرح جیتا ہے اور اس طرح سوتا ہے جس کو یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے؟ کیا امت کے نوجوان بھی ایسے سوتے ہیں، امت مسلمہ کے نوجوان، جن کو یقین ہو کہ میں نے زندگی کا حساب دینا ہے؟ کوئی انڈین گانا لگا ہو اور آپ سو رہے ہوں، آپ کے سامنے گندی تصویریں ہوں اور آپ سو رہے ہوں، کوئی فحش فلمیں ہوں آپ سو رہے ہوں، گندے ڈرامے ہوں اور آپ سو رہے ہوں، بے حیائی پہ مبنی چیٹنگ ہو اور آپ سو رہے ہوں، یوٹیوب کے عجیب و غریب چینلز ہوں اور آپ سو رہے ہوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا اگر اسی حالت میں اللہ نے روح کو اپنے پاس بلا لیا تو رب کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا کرنے چوتھا کام؟ پھر اللہ کی یاد، پھر اللہ سے باتیں، پھر اللہ کا ذکر، اور آپ نے وہ بھی بتا دیا کیا کیا ذکر کرنے ہیں۔ کیا خوبصورت دین ہے یہ۔ آخری 10 منٹ میں انشاءاللہ بات کو کلوز کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب بستر پہ آرام کرنے لگتے تو آپ آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ آپ کو اللہ نے آیت الکرسی دی، آپ تعویذ باندھتے پھر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے آیت الکرسی دی، آپ دھاگے باندھتے پھر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے آیت الکرسی دی اور آپ پتھر باندھتے پھر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے آیت الکرسی دی اور آپ نگینے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے آیت الکرسی دی، لا الہ جیسا کلمہ دیا اور آپ اٹھتے بیٹھتے یا علی کہہ رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے اور اس کی نیل گون چھت کے نیچے آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ نہیں، پیغمبر کے سونے کا یہ انداز نہیں ہے، پیغمبر تو سوتے ہوئے بھی اپنے رب کی عظمتیں بیان کرتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ جب کوئی نبی کوئی ولی نہ تھا اللہ تو تب بھی تھا، جب کوئی نبی کوئی ولی نہیں رہے گا اللہ تو تب بھی رہے گا۔ الحی القیوم تو ہے، کائنات کا نظام سنبھالنے والا تو ہے، نیند کی نعمت دینے والا تو ہے، رات کے پردوں کو لانے والا تو ہے، دن کی روشنیاں بکھیرنے والا تو ہے، اس گلاب کے پھول کی پتیاں کاٹ کاٹ کے اس میں خوشبوئیں بھرنے والا تو ہے، رنگ بھرنے والا تو ہے، پانی دینے والا تو ہے، آنکھوں کی پلکیں بھویں دینے والا تو ہے، ماں کی ممتا دینے والا تو ہے، باپ کی شفقتیں دینے والا تو ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سب سو جاتے ہیں، تو ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ بندہ سو رہے اور اس سے اپنی کمزوری کا احساس ہو رہے، اللہ ہم سوتے ہیں، تو کب سوتا ہے؟
تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھتے، اور اس ایک آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت، صحابہ کی زندگی میں اس کا ایک مقام ہوتا، صحابہ اسے حرز جاں بناتے، صحابہ اسے ورد لیل و نہار بناتے، صحابہ اسے جان کی طرح سنبھال کے رکھتے۔ جناب ابو ہریرہ جب ان کے صدقے کی چوریاں ہوتی رہیں 3 دن، تو آپ نے کہا تھا تیرا چور تیسرے دن بھی آئے گا، وہ تیسرے دن بھی آیا۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا نہیں چھوڑوں گا تجھے، اس نے کہا نہیں آج چھوڑ دیں، تجھے ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تیری کبھی چوری نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ نے کہا بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے اوپر ایک محافظ مقرر کر دے گا۔ پیارے نبی کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب۔ جانتے ہو 3 دن سے کون چوریاں کر رہا تھا؟ وہ جن شیطان تھا، چوریاں کر رہا تھا، ہے بڑا جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا ہے۔ ایک اور صحابی، ان کی کھجوریں چوری ہو جاتی تھی، کم ہو جاتی تھی، تو اس نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے ان کو پکڑا اس خبیث کو، تو یوں جیسے کتے کے بال ہوتے ہیں اس طرح اس کے بال تھے اور عجیب اس کے ہاتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا تو جنی ام انسی، جن ہے کہ انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں اور جنوں میں سے بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ صحابی نے پوچھا ماذا یجیرنا منک، اور تجھ جیسے خبیثوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس جن نے جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا صدق الخبیث، تھا خبیث لیکن بات سچی بتا گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یبیت طاہرن علی ذکر، وضو کر لیتا ہے پھر ذکر شروع کر دیتا ہے اور ذکر کرتے کرتے ہی سو جاتا ہے، فیتعار من اللیل، اور رات کسی وقت اٹھتا ہے تو وہ ہڑبڑاتا نہیں ہے، ایسے آؤں نہیں کرتا، وہ بندہ مومن ہے نا، وہ اٹھتا بھی ہے تو اللہ سے دنیا یا آخرت کی کوئی چیز مانگنے لگ جاتا ہے۔ اگر وضو کر کے اور ذکر کرتے کرتے سویا ہے، رات جب بھی اٹھ کے وہ جو بھی مانگتا ہے الا آتاہ ایہ، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کو عطا کر دیتا۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ 5واں کام بستر کو جھاڑ لینا ہے، آپ نے بستر کو جھاڑ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اپنے بستر پہ آؤ تو اس کو جھاڑ لو۔ 6واں کام کرنا ہے کہ سنت کے مطابق یوں لیٹنا ہے، اپنے اس دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھیں، رخسار کے نیچے رکھ کے دائیں پہلو کے اوپر یوں لیٹ جائیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سونے کے اندر بھی حکمت یہ ہے، میں ڈاکٹرز کی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں وہ کیا کیا آپ کو فوائد بتائیں گے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم وہ فائدہ بتاتے ہیں جو امام ابن قیم نے زاد المعاد نے بتایا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس طرح لیٹتا ہے نا تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے، دوسرا حصہ نیچے ہوتا ہے۔ جب دل اوپر ہوتا ہے تو دل پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا ہے اور پھر دل غافلوں والی نیند نہیں سوتا ہے، اللہ کے بندوں والی نیند سوتا ہے، اللہ کے بندوں والی نیند سوتا ہے۔ میں صحابہ پہ قربان جاؤں، کیسے کیسے ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، کیا ان کی محبتیں تھیں اللہ کے پیارے نبی سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب گہری تھوڑی نیند لینی ہوتی، وقت زیادہ ہوتا نا، پھر آپ ایسے دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے، جب وقت کم ہوتا تو پھر آپ دونوں ہاتھ گدی کے نیچے رکھ کے اور سیدھے لیٹ جاتے تھے۔ کیا انداز ہے صحابہ کا، آپ کے لیٹنے کا انداز دیکھ رہے ہیں، زیادہ وقت ہے تو کیسے لیٹ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔
کم وقت ہے تو کیسے لیٹ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ جو بندہ اس طریقے سے لیٹ جاتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا اور عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جب میرا کوئی امتی عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ آدھی رات تک تہجد ہی پڑھتا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ صلی الفجر والعشاء فی جماعہ، عشاء کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لیتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ کہتے ہیں لکھ دو کہ یہ تو ساری رات ہی تہجد پڑھتا رہا ہے۔ تھوڑا سا ایک کام اور کر لیں، صبح اٹھیں تو بھی سنت کے مطابق، اٹھتے ہی کیا دعا پڑھتے تھے؟ ابھی تو وہ دعائیں میں نے چھوڑ دیں، کیا کیا خوبصورت دعائیں تھیں۔ امام ابن قیم نے خصوصاً اس دعا پہ بڑا لکھا کہ اللہ کے پیارے نبی جب لیٹتے نا تو ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، بندہ اس میں سوچے تو سوچتا ہی رہ جائے۔ اے اللہ میری روح تیرے پاس جانے والی ہے، میں اپنی روح تیرے حوالے کر کے لیٹ رہا ہوں۔ اللہ یہ چہرہ پتہ نہیں کب تک زندہ رہے گا، لیکن میں اپنا چہرہ بھی تیرے حوالے کر کے لیٹ رہا ہوں۔ اے اللہ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، جیسے امام ابن قیم کہتے ہیں جیسے بندے نے ٹیک لگانی ہے تو ایسے سہارا لے لیتا ہے نا، تو الجأت ظہری الیک، اللہ میں اپنا سہارا تجھے بنا کے لیٹ رہا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اللہ میں اپنے سارے کام تیرے سپرد کر کے لیٹ رہا ہوں۔ بسمك ربي وزعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ اللہ تیرے نام پہ لیٹ رہا ہوں، تیری توفیق سے اٹھوں گا۔ اگر روح تیرے پاس رہ جائے تو پھر رحم کرنا، اگر تو دوبارہ زندگی دے دے تو جیسے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے میری بھی حفاظت کر۔ پھر صبح آپ اٹھتے تو آپ آنکھیں ملتے، یہ سنت ہے، ایسے اس سے نیند اترتی ہے۔ چہرہ انور پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یوں آنکھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرتے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، ناک کو بائیں ہاتھ سے 3 دفعہ جھاڑتے۔ میں اپنے بزرگوں سے کہنا ہوں بچوں کو ایسے اٹھایا کریں، اللہ کا فضل ہے میرے چاروں ہی بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور ان کو بعض دفعہ حفظ کی کلاسز علماء جانتے ہیں فجر سے پہلے اٹھانا پڑتا ہے، کبھی ڈانٹنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اٹھیں، وقت ہو رہا ہے، ساتھ کے بیٹا اپنی آنکھیں ملیں۔ وہ بیٹا آنکھیں ملنے لگ جاتا ہے، تو کہتے ہیں بیٹا اب ذرا ناک جھاڑیں 3 دفعہ، وہ 3 دفعہ ناک جھاڑتا ہے۔ بیٹا اب دعا پڑھ لیں، وہ دعا پڑھتا ہے، اس دوران وہ اٹھ جاتا ہے۔ جب وہ آنکھیں ملنے میں مصروف ہو جاتا ہے، ناک جھاڑنے میں مصروف ہو جاتا ہے، تو پھر ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان کی سستیاں دور ہو جاتی ہیں اور چستیاں رحمتیں نازل ہوتی جاتی ہیں۔ یہ سنتوں کی برکت ہوتی ہے۔ پھر آپ ایسے اٹھتے، اور اٹھتے ہی سب سے پہلا کام، سوتے ہوئے بھی آخری کام قرآن کی تلاوت ہے، اور اٹھتے ہوئے ابھی آپ وضو نہیں کرتے تھے، رفع حاجت کے لیے نہیں جاتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے یہ آیت پڑھتے تھے۔ یہ سنیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ او میرے بیٹو، چھوڑ دیں، سوتے ہوئے تو موبائل کی دنیا چھوڑ دیں، یہ کانوں سے گند من نکال دیں، فیس بک واٹس ایپ سب کچھ بند کر دیں اور اللہ کو یاد کرتے کرتے سویا کریں۔ کم از کم ایسے سونے کا تو آپ وعدہ کر لینا انشاءاللہ، اور جلدی آپ سوتے تھے، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ وہ باقی شیخ آپ کو بتائیں گے دعائیں کون کون سی ہیں، بہت ساری رہ گئی ہیں، معوذات اور خواتیم البقرہ، وہ نہیں چلیں، کم از کم جو ہے وہ تو آپ ان مشائخ سے سیکھیں، ان اہل علم سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں اور اپنی دین کو سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔